اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے لیے یہ بات قابل مبارک ہے اور باعث سعادت ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کی ساعتوں سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے کی فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب سمیٹ رہے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ ان ساعتوں سے مستفیض ہو سکیں۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے نبی آخر زمان حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے اور ان کے توسط سے ہم سب کے لیے رہنمائی کی وہ کتاب عطا فرمائی کہ جس کو تھامے رکھنے کی تلقین کی گئی۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک میں طاق عادات میں سے کسی ایک رات کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کی تلقین کی گئی۔ ہمارے علماء اکرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کئی چیزیں ایسی سامنے رکھی اور ہم تک پہنچائیں کہ جس سے اس عشرے کی فضیلت اور اہمیت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے، اور ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی کے اندر وہ نیکیاں حاصل کر سکیں جو آخرت میں ہم سب کے کام آنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں نازل ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ کہ یہ رات رحمتوں برکتوں کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے رحمتیں برکتیں اتارتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 سال کی عبادت پر فضیلت قرار دی۔ اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اس رات کے اندر جو عبادت ہے وہ 1000 راتوں سے افضل عبادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی کہ یہ مبارک ساعتیں ہیں ہمارے لیے، اور اس رات سے ہم جس قدر بھی فائدہ حاصل کر سکیں وہ کم ہے۔ عزیزان محترم، اس رات کو یوں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب اور ہمارے نبی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی رحم و کرم فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا نازل ہونا یہ خود پوری امت کے اوپر قابل فخر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے جو بہانے نکالے ہیں، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں شب قدر دے دی، اور یہ ایسا پیکج دے دیا کہ اس کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بے شک ہم نے اسے ایک بار ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے اس بابرکت رات میں اس قرآن پاک کو اتارا ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے رحمتوں، فضیلتوں، برکتوں، ہدایتوں کا سرچشمہ ہے، جس سے ہمیں اپنی زندگی کو متھر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے استفادہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ علماء اکرام نے یہ بتایا کہ شب قدر کو تلاش کرو طاق اعداد میں۔ طاق اعداد ہمارے بنتے ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاق اعداد میں شب قدر کو تلاش کرنے کی تلقین فرمائی یا ہدایت فرمائی، اور اس کے بعد میں صحابہ اکرام نے اس رات کو تلاش کرنے کی جو جستجو فرمائی ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔ کچھ صاحبان نے اس کی نشانیاں بھی بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ شب قدر کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں کہ اس رات کو خنکی بڑھ جاتی ہے، یعنی ٹھنڈک ذرا سی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس رات میں ایک نورانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس رات کو عبادت گزاری میں دل لگتا ہے، اور آسمان سے ایک کیف و سرور نازل ہو رہا ہوتا ہے جس کو متھر قلب محسوس کرتے ہیں، یعنی پاک دل جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ کچھ ساعتیں ایسی آتی ہیں اس رات کو کہ ہلکی ہلکی سی آپ کو بارش کا احساس ہوتا ہے۔ یہ چند نشانیاں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں مستقل طور پر ہوں، لیکن ہر دور نے اپنے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے ان باتوں کو آگے بڑھایا ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس رات
کی فضیلت کو محسوس کرتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھیں، اچھا عموماً طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں شب وہ شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے چانسز تو زیادہ بتائے گئے ہیں کہ 27ویں شب کے اوپر چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ صاحب شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب کو ہی چانسز زیادہ ہیں اس کو ظاہر ہونے کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ اس قدر لاپرواہی یا بے فکری سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم صرف 27ویں شب ہی کو شب قدر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رات قدر والی رات ہے، یہ قدر لیلۃ القدر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ پانچوں راتیں جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ بڑی فضیلت کی حامل ہیں، اور یہ پانچوں راتیں ایسی راتیں ہیں جن کے اندر کسی بھی ایک رات کے اندر شب قدر ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور شب قدر کیا ہے بتانے کی بات، سمجھانے کی بات نہیں ہے شاید۔ وہ شب قدر، جس صاحب نے ایک مرتبہ شب قدر سے جو صاحب گزرے انہوں نے بتایا کہ ایک نورانی کیفیت ہوتی ہے جس کو یوں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے جلوے کے 1000واں حصہ، اپنے جلوے کا 1000واں حصہ جو ہے وہ کائنات کے اوپر آشکار کرتا ہے۔ اپنے جلوے کا 1000واں حصہ، کتنی ذرا سا حصہ جو ہے وہ اپنے کائنات کے اوپر آشکار کرتا ہے، اور وہ جب اللہ رب العالمین کے جلوے کا 1000واں حصہ ہی صحیح جب کبھی کسی مومن کے اوپر وارد ہوتا ہے یا آشکار ہوتا ہے، تو پھر اس کے بتائیے کہ اس کی زندگی کے اندر باقی کیا رہا سوائے فضیلتوں کے، پھر اس کو کیا چیز چاہیے؟ یعنی اس کے پاس ایک ایسا سکہ راج الوقت آ جاتا ہے کہ پھر اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور اس کے دن بدل جاتے ہیں، اور اس کی قسمت، اس کی تقدیر، اس کا نصیب بدل جاتا ہے، پھر وہ اپنا نہیں رہتا، پھر وہ اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور 1000 راتوں سے افضل وہ رات ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اگر فرض کریں ہم نے 21ویں رات کی عبادت کی، 21ویں شب کو جو شب قدر نہیں تھی، تو کیا اس عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تمام تعاقدات کی راتوں کی فضیلتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اور ان تمام تعاقدات کو 1000 راتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اگر اس کے اندر شب قدر ظاہر ہو جائے تو، اور اگر شب قدر ظاہر نہیں ہوئی تو بھی آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ 1000 عبادتوں سے افضل ہیں۔ ایک صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تعاقدات کے دنوں میں بھی، دن جو ہیں اس کے اندر بھی ہم اپنے خیرات سے کام لیں، کیا پتہ کہ ان 2 دنوں کے بیچ میں شب قدر ہو تو وہ 1000 سال تک خیرات آپ کی طرف سے تسلیم کی جائے گی۔ آپ اگر 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اگر ان 2 راتوں کے درمیان تعاقدات راتوں میں وہ شب قدر اگر آ گئی تو آپ کو 1000 سال تک وہ نوافل کے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسی نیکی اگر آپ یہ سوچ کے کر رہے ہو کہ ان 2 راتوں کے درمیان اگر شب قدر ہے تو میں اپنی اس عبادت کو اس کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر واقعتاً ان 2 راتوں کے درمیان شب قدر آپ کو ملتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیکی جو ہے وہ آپ کو 1000 سال تک آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کو آپ کی جزا دیتی رہے گی۔ عزیزان محترم، ہمارے بچوں میں اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ شب قدر اللہ کی رحمتوں برکتوں میں سے ایک ایسی رحمت اور ایک ایسی برکت ہے جو اس نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی طور پر اتاری ہے، اور یہ ایک ایسا تحفہ دیا ہے امت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ان کی بخشش کا ذریعہ اور ان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی عبادات اور ریاضات میں اضافہ کریں۔ دعا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے اوپر مہر ہے۔ جب آپ کی عبادت ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے وہ، اس کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مزدور جب اپنی مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اپنی اجرت طلب کرتا ہے۔ آپ جب عبادت کر لیتے ہیں تو اپنی مزدوری اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور وہ دعا کی صورت میں ہوتی ہے، اور دعا کے آخر میں اگر آمین کہہ لیا جائے تو اس کے اوپر آمین کہنے سے مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر قبولیت کی مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، ان کو بتائیں، اور ان سے ہم یہ کہیں کہ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اور اس سے استفادہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔